بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شام کی زیارات کے دوسرے مرحلے میں ہم شام پہنچنے کے بعد دوسرے دن تقریباً 3 بجے بعد الظہر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دربار شام کو دیکھنے کے لیے اور اس طرح بی بی سکینہ کی زیارت کے لیے اپنے ہوٹل سے روانہ ہوں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اکثر ہوٹل یا زائرین کا جو قیام ہوتا ہے شام میں وہ سیدہ زینب کے علاقے میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب سیدہ زینب کے علاقے سے آپ دوسری زیارات کے لیے جائیں گے تو آپ کو گاڑی کے ذریعے راستہ طے کرنا پڑے گا۔ سخت گرمی تھی نسبتاً، اگرچہ شام میں اتنی گرمی نہیں ہوتی، لیکن یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں گرمی کا سما تھا۔ گرمی میں ہم نکلے ہیں اپنے ہوٹل سے دربار شام دیکھنے کے لیے اور اس طرح بی بی سکینہ کی زیارت کے لیے، اور ہمارا جو فاصلہ طے ہوا ہے وہ تقریباً پونے گھنٹے کے لگ بھگ۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ گورنمنٹ کی طرف سے سیدہ زینب کے ایریے سے باہر جانے کے لیے اسپیشل اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، اور راستے میں بعض اوقات چیکنگ بھی ہوتی ہے۔ اگر اجازت نامے کے بغیر آپ چلے جائیں تو مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور جس راستے پر ہم جا رہے ہیں یہ راستہ تقریباً محفوظ راستہ ہے، اور اس کے ارد گرد تباہی بہت کم دکھائی دیتی ہے، ورنہ شام میں آپ جہاں کہیں بھی سفر طے کریں تو آپ کو دائیں بائیں تباہ شدہ بلڈنگیں نظر آتی ہیں، لیکن ایسا ہمیں یہاں دکھائی نہیں دیا۔ ہم جا رہے ہیں اور ہمارے اطراف میں دائیں بائیں باغ نظر آ رہے ہیں، درخت نظر آ رہے ہیں، اور ہم اپنا سفر جو ہے وہ طے کر رہے ہیں سیدہ زینب کے علاقے سے دمشق شہر کے مرکز کی طرف اور مین علاقے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ زندان شام ہے، یہ مین علاقے میں پایا جاتا ہے، اور جو سیدہ زینب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جو زیارت ہے وہ دمشق شہر سے باہر ہے، ایئرپورٹ کے راستے میں۔ اب ہم چل پڑے ہیں، کیونکہ گرمی کا سما تھا ہم نے ساتھ اپنے پانی لے لیا تھا، اور تاکہ گرمی اگر محسوس ہو تو پانی کا استعمال کیا جا سکے اور مشکل کوئی پیش نہ آئے۔ اور جس علاقے میں سے گزر رہے ہیں اس جگہ کا نام باب توما ہے۔ پرانے زمانے میں دمشق کے 7 دروازے ہوا کرتے تھے، جن میں سے ایک دروازے کا نام توما ہے، ایک کا نام شرقیہ ہے، اور دوسرے دروازوں کے نام مجھے وہ یاد نہیں ہیں، ڈرائیور نے بتائے تھے لیکن ابھی حضور ذہن نہیں۔ اب باب توما سے ہم گزر گئے ہیں اور ہم مین ایک چوک ہے اس کی طرف جائیں گے، جہاں پر ہماری گاڑی کھڑی ہوگی جو ہمارا انتظار کرے گی، اور وہاں سے آگے پیادل ہم دربار شام کی طرف جائیں گے۔ به داد دلم برس، تو میدونی من خسته هنوز همونم، یه بارم نذاشتم دلت بگیر، ولی حالا دیگه برید امونم، رفاقتو یادم بده، یاد چشمات که هنوزم افتاده به جونم، حالا شدم آدم بده، من همونم ولی مثل تو عاقل نبودم، یه دریا خاطره چشات تو قلبم آشیونه زده، موهات یه گره به
قصه های عاشقونه زده حرفات حادثه تو قلب و جونم خونه زده یه دنیا جاذبه تو چشمات تو حال خوبه منی شاید باورت نشه ولی آروم جون منی نبزم میزنه تا وقتی ماه آسمون منی دوباره بارون و عشق رو صورتم باریده این دل آدم نمیشه میخوام خیال نکنی عاشقم نگم دوست أي منطقة هنا تحت؟ بازم نمیشه دمشق؟ کشیدی بده تو تب دوری مثل عذاب یادم نمیره خاطره هات نمیره کی به جا ابھی ہم یہاں اترے ہیں اپنی گاڑی سے اور دربار شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ہمارے دائیں بائیں پرانا ایریا ہے اور اسے اولڈ دمشق کہا جاتا ہے. یہ ایریا تقریباً دربار شام کے قریب ہے اور یہاں سے ہمیں دربار شام جانے میں کافی وقت لگ جائے گا. کم از کم پیادل جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہمارا لگے گا. یہ تنگ گلیاں صعب العبور وہ ایریا جہاں سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بعض زائرین چلنے سے قاصر تھے، اس لیے ان کی سہولت کے لیے ہم نے ایک ویل چیئر ہائر کر لی ہے اور ایک آدمی ویل چیئر کے ذریعے ہمارے زائرین کو منتقل کر رہا ہے جہاں بس رکی ہے بس اسٹاپ سے دربار شام کی طرف. ہم تھوڑی دیر بعد دربار شام میں پہنچ جائیں گے. راستے میں یہ مٹھائی کی دکان ہے. شام کی جو مٹھائیاں ہیں یا بیکری کا سامان ہے وہ اپنا ایک انداز رکھتا ہے، اپنا طریقہ کار رکھتا ہے. بڑے اچھی جو ہے مٹھائی یہاں بنائی جاتی ہے اور بڑی ذائقہ دار اور توانائی سے بھرپور مٹھائی ہوتی ہے. لوگ پوری دنیا میں اس مٹھائی کو پسند کرتے ہیں. بہرحال ایک مٹھائی خاص ہے جو باکلوا کہا جاتا ہے، جو شام میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، عراق میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کی اپنے ملک کے حساب سے کوالٹی ہے. اب ہم دربار شام تقریباً پہنچ چکے ہیں اور دربار شام میں ابھی مسجد ہم اس کی عموی ہے، وضاحت کریں گے. یزید کا دربار ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیویوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر کے یہاں لایا گیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام باقر نے کہا کہ بابا آپ جب سیدھے ہو کر کھڑے ہوتے ہیں تو میری گردن گھٹنے لگتی ہے. یعنی ایک رسی سے یہاں آل بیت کو باندھا ہوا تھا. یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر ایک ظالم آیا، اس نے آل بیت کے خلاف زبان درازی کی. تو امام زین العابدین نے کہا یزید مجھے اجازت ہو کہ میں اس ممبر پر جاؤں اور وہ بات کروں جو خدا کو پسند ہو. امام زین العابدین نے یوں خطبہ شروع کیا، کہا لوگوں جو مجھے جانتے ہیں تو جان لے، جو نہیں جانتے تو میں کون ہوں میں بتاتا ہوں. انا ابن المکۃ والمنا، انا ابن من صعد الی السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو خدا آسمانوں پر لے گیا. میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں نبی پاک کا بیٹا ہوں. اور فرمایا کہ لوگوں ہم وہ ہیں جس کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر. ہم وہ ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ وہ دربار ہے جس میں بی بی زینب 9 گھنٹے کھڑی رہی. یزید نے آواز دی کہاں زینب؟ حسین کی بہن، اس کے بارے میں نے سنا تھا کہ بڑی بولتی ہے. تو وہاں پر بیویاں اماں فضہ سامنے آ گئی اور کہا تو تیری ضرورت ہے کہ تو بی بی سے ہم کلام ہو. جب اماں فضہ سامنے آئی نا، یزید نے حکم دیا کہ اماں فضہ کو قتل کر دیا جائے. تو وہاں دربار میں حبشی انہوں نے تلواریں نکال لی اور کہا کون ہے جو اماں فضہ کے قریب جائے. تو بی بی نے رو کر کہا کہ زینب تیرا کوئی نہیں، فضہ کے سب ہیں. یہ وہ دربار ہے
جس کے بارے میں امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ نے ساری زندگی رو کر وقت گزار دیا ہے، وہ کون سا مقام ہے آپ کو جو زیادہ رلاتا ہے؟ تو امام نے کہا شام، الشام الشام۔ راوی کہتا ہے کہ مولا آپ کے بھائی کے سینے میں برچھی تو کربلا میں ٹوٹی، آپ کے بابا کو کون خنجر سے کربلا میں شہید کیا گیا، پھر کیوں الشام الشام آپ نے کہا؟ پھر امام سے کہا مولا شام کا تو بڑا لمبا سفر ہے، اس میں تو بازار آتا ہے، اس میں گلی کوچے آتے ہیں، شام کی کون سا وہ مقام ہے جو آپ کو زیادہ رلاتا ہے؟ امام نے کہا شام کا وہ دربار ہے، اور وہ وقت ہے کہ ایک ملعون نے میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ کیا، کرنے کے بعد کہا اے یزید میں اس بچی کو کنیز بنانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا ان ظالموں نے ہمیں مسلمان تک نہ سمجھا، کیونکہ مسلمان کو کنیز نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پر یزید نے امام بی بی زینب کو کہا اے زینب تو نے دیکھ لیا کہ خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے خدا سے اچھی چیزیں دیکھی ہیں۔ کہا یا یزید کیدک و سائیک لا تمحو ذکرنا، کہ اے یزید تو اپنی کوشش کر لے لیکن تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ دیکھیں آج وہی دربار ہے، یزید نہیں ہے، حسین کے ماننے والے یہاں پہنچ جائے۔ امام زین العابدین اس دربار میں کھڑے تھے، اور یہ وہی دربار ہے جہاں بی بی سکینہ موجود تھی، بی بی زینب تھی، ام کلثوم تھی، لیکن آخری دفعہ جب یہاں سے رخصت ہو رہے تھے نا تو بی بی زینب نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور کہا اے سکینہ، میری بیٹی سکینہ کہاں؟ اللهم صل على محمد وآل محمد یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم طاب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر اللهم بحق الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما وجدہما خدایا ہماری اس کلیسی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یہاں آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ خواتین دور سے ہیں جو حاجت رکھتے ہیں، حاجت روائی فرما، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما، تنگستوں کی تنگستی کو دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ حضرت یحییٰ کا جو حضرت زکریا کے بیٹے تھے نبی، جی یہ امام حسین شہادت سے پہلے کا، شہادت سے پہلے کا به داد دلم برس، تو میدونی من خسته هنوز همونم، یه بارم نذاشتم دلت بگیر ولی حالا دیگه برید امونم، رفاقتو یادم بده، یاد چشمات که هنوزم افتاده به جونم، حالا شدم آدم بده، من همونم ولی مثل تو عاقل نبودم. عربة قديم. عربة قديم. نعم منجنيك. لا no منجنيق. حربة قديم. شو اسمه اللهم صل على باص عربة قديم. من أجل نقل أحجار كبيرة. في أعمار مسجد. نحن نقول منجنيك. منجنيق هذا يحط في حجر. هذا منجنيق. هذا أعمار. تعمير. بناء. اوكي. بنت صحيح بنت؟ بنت.
یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا و سیدۃ النساء السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ. جب لٹا ہوا قافلہ دمشق میں آئے دربار کو سجا رہے تھے تو قافلے کو یہاں روکا انہوں. یہاں پر دو مقام ہیں. جب قافلہ یہاں رکا ہے تو امام زین العابدین نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے ساتھ سر رکھا گیا تھا. اور جب دربار سج گیا ہے تیاری ہوگی تو پھر یہاں سے انٹر کیا ہے امام حسین کے سر کو اس دربار میں. بس یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بیویاں اکٹھے ہوئی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں بیویوں نے عزاداری کی ہے. اور اس جگہ کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ جب یزید نے کہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں تو بی بی زینب نے کہا تھا کہ ہمیں جگہ دیجیے, ہم ماتم کرنا چاہتے ہیں, ہم عزاداری کرنا چاہتے ہیں. اس جگہ پر عزاداری کی ہے بیویوں نے. اور یہاں پر سر لائے گئے ہیں. سروں کو رکھ کر کے ہر بیوی ایک سر کو بی بی نے اٹھایا اپنی گود میں اور ماتم کرنا شروع کر دیا. اور یہاں جگہ پر سارے سروں کے پاس بیویاں موجود تھیں. 2 سر تھے, ان کے پاس کوئی نہیں تھا. کسی نے کہا یہ کس کے سر ہیں, کیا ان کا کوئی وارث نہیں, کیا ان کے کوئی جاننے والا نہیں ہے؟ تو کہا کہ بی بی زینب کے بیٹوں کے سر ہیں. اس لیے بی بی زینب نے بھائی کے سر کو اٹھایا ہوا ہے اور ان سروں کو گود میں لینے والا کوئی نہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کے سر کو رکھا گیا تھا اور اس سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی سورہ کاف کی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بیویوں کو اٹھا گیا تھا, صرف اکٹھا نہیں کیا تھا, رسیوں سے باندھا ہوا تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی زینب کی آنکھ پوچھنے گردن بدے ہوئے تھے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ ظالم اپنے دربار کو سجانے کی تیاریاں کر رہی تھی, لیکن سید زادیاں پریشان تھی کہ اب دربار میں بغیر پردے کے کس طرح جائیں گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام زین العابدین کھڑے ہو کر تھک گئے تھے اور رسیوں سے اس طرح بندھے ہوئے تھے, نہ بیٹھ سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے. اور جب کھڑے ہوتے تو امام باقر کی آواز آتی تھی, بابا تھوڑا جھک جائے, میرا سانس بند ہو رہا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام زین العابدین انتظار کر رہے تھے, منتظر تھے. گلے میں توق پڑی تھی, ہاتھوں میں ہتھیلیاں پڑی تھی, پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اور امام کی کمر جھکی ہوئی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام زین العابدین یہ سوچ کر امام کی عمر ختم ہو گئی کہ میں کس طرح دربار میں جاؤں گا, میں کس طرح ان بیویوں کے سامنے دربار میں حاضر ہوں گا. امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا, مولا آپ پر سب سے سخت مقام کون سا؟ کہا سخت مقام یہ تھا کہ میں سامنے کھڑا تھا, میری پھوپھیوں کے سر ننگے تھے, میری بہنوں کے سر ننگے تھے, میری بچیوں کے سر ننگے تھے, لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. انت تقرأ دعا هنا اللهم صل على محمد وعلى خدایا اس کے لیے حاضر قبول منظور. یا اللہ عظیم مقام پر آ گئے جہاں امام کے سر کو رکھا, جہاں نبی کی نواسے کے سر کو رکھا, یہ وہ مقام ہے جہاں بیوی رکھی ہوئی ہے, بیویوں کے قدم لگے ہیں. یہ وہ مقام جس فضا میں آل بیت کی خوشبو موجود ہے. خدایا اس مقام کا واسطہ ہم جو حاجت لے گئے اور حاجت پوری فرما, بیمار ہونے شفائے کاملہ وائلہ, تنگ دستی کو برطرف فرما. یا اللہ یہاں بچیاں ہیں, بچے پریشان آئے, خدایا اس لیے آئے کہ آل بیت کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو پیش کریں, اپنے دکھوں کو پیش کریں, اپنی بیماریوں کو پیش کریں. خدایا آئے حاجت لینے کے لیے, خالی ہاتھ ہے لیکن خالی ہاتھ پلٹنا نہیں چاہتے. خدایا تو نے خود بلایا ہے اور تیری رسم نے تو بلائے اور خالی ہاتھ پلٹا دے. خدایا تو نے توفیق دی ہے, تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس جگہ کی زیارت کر سکیں, یہاں آ سکیں, ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے جہاں بیویاں ٹھہری ہیں, جہاں بیویوں نے عبادت کی ہے, جہاں امام زین العابدین نے عبادت کی. خدایا اس جگہ پر ہمیں عبادت کرنے کے توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
یہ دربار شام کے سامنے بازار ہے، سوق حمیدیہ کے نام سے۔ یہ وہ بازار ہے جس میں سے بیویوں کو گزارا گیا، یہ وہ بازار ہے جس کو سجایا گیا تاکہ آل رسول کو یہاں سے گزارا جائے۔ اور قافلہ جب لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا تو اسی بازار کے باہر اس قافلے کو کئی دن روکا گیا تاکہ تیاریاں مکمل ہو جائیں اور بازار سج جائے۔ آج کل اس بازار میں جو ہے وہ جانا تھوڑا دشوار ہے، کیونکہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو پھر بھی تلاشی کے مراحل سے گزرتے ہیں، اور جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر بھی تلاشی کے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بعض مومنین کا اصرار ہوتا ہے کہ اس بازار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ اس بازار کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن اتنی بھیڑ تھی، اتنی رش تھی، اور ہمارے پاس وقت کم تھا کہ ہم چاہتے تھے تاکہ مناسب وقت میں ہم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ سکیں، اور اس بازار سے بی بی سکینہ کی دربار تک پہنچنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ جلدی سے اس بازار میں جائیں اور پھر جلدی سے واپس آ جائیں اور پھر روانہ ہو جائیں بی بی سکینہ کی بارگاہ کے لیے۔ تو اس لیے مختصر یہاں پر رکے بازار میں، اور بازار میں انٹر ہونے کے بعد ہم دوبارہ بازار سے نکل آئے، اور بازار کے بعد تھوڑا رکے دربار کے سامنے، اور اب روانہ ہو گئے ہیں ہم اس کی طرف، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف، اور ہم روانہ ہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد ہم بی بی سکینہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ راستے میں اسی طرح جس طرح جاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا، واپسی پر بھی وہ مناظر دکھائی دے دیے، مٹھائی کی دکانیں اور مختلف جو ہے وہ پوشاک کی دکانیں موجود تھی۔ اب بی بی سکینہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو گئے ہیں، اور بی بی سکینہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ بی بی سکینہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد ہم دوبارہ اس جگہ آ گئے کہ جہاں بس نے ہمیں اتارا تھا۔ اس سٹاپ کے قریب ملکہ علاقے میں ایک پارک تھا صاف ستھرا، جہاں ہم بیٹھ گئے، کیونکہ سٹاپ پر بیٹھتے تھے تھوڑا تنگ ہو جاتے۔ یہ تھوڑا پارک ہے، پیارا موسم تھا، وہاں ہم بیٹھ گئے اور پھر انتظار کرنے لگے کہ ہماری گاڑی آئے اور روانہ ہوں۔ اب ہم وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے۔ به داد دلم برس، تو میدونی من خسته هنوز همونم، یه بارم نذاشتم دلت بگیر، ولی حالا دیگه برید امونم، رفاقتو یادم بده، یاد چشمات که هنوزم افتاده به جونم، حالا شدم آدم بده، من همونم ولی مثل تو عاقل نبودم، یه دریا خاطره، چشات تو قلبم آشیونه زده، موهات یه گره به قصه های عاشقونه زده، حرفات حادثه تو قلب و جونم خونه زده، یه دنیا جاذبه تو چشمات، تو حال خوب منی، شاید باورت نشه ولی آروم جون منی، نبضم میزنه تا وقتی ماه آسمون منی. دوباره بارون و عشق رو صورتم باریده، این دل آدم نمیشه، میخوام خیال نکنی عاشقم. اب جب ہم ہوٹل میں پہنچے تو میرے ایک دوست وہاں، سیرین دوست انتظار کر رہے تھے،
احمد آل سلیمان، تو ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات چیت ہوئی. تو ہم دیر سے پہنچے تھے، جلدی سے ہم گئے کہ تاکہ کھانا ختم نہ ہو جائے. تو کھانا تناول کیا، اور پھر کھانا اس دن اچھا بنا ہوا تھا. اور کھانے کی 2 سیکشن تھی، ایرانی زائرین کے لیے ایک سیکشن اور پاکستانی زائرین کے لیے علیحدہ سیکشن تھی. ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی کھانے میں ہمارا ایک اپنا انداز، اپنے سٹائل کا کھانا کھاتے ہیں، تو اس انداز سے کھانا بنا ہوا تھا. ایرانیوں کے لیے بغیر مسالے اور میرے